بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ 10 نمبر 1368 سورۃ المومنون کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 57 تا 61 57 to 61. چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ہم من خشیۃ ربہم، وہ اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ کہ ہم بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. والذین، وہ لوگ کہ ہم بربہم، اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے. والذین، وہ لوگ کہ یؤتون، وہ دیتے ہیں، ما، جو کچھ کے آتو، وہ دیتے ہیں صدقہ. وقلوبہم، جبکہ ان کے دل وجلۃ، ڈرنے والے ہوتے ہیں. انہم، اس سے کہ بے شک وہ الی ربہم، اپنے رب کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، یسارعون، کہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بھلائیوں میں. وہم، اور وہ لہا، ان کے لیے، سابقون، سبقت کرنے والے ہیں. ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں، اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے رعب سے ڈرتے رہتے ہیں. دوسری بات، جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تیسری بات، جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے. چوتھی بات، وہ جو عمل کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. پانچویں بات، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں. چھٹی بات، وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان 5 آیتوں میں 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں. نیک لوگوں کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی صفت ان لوگوں کی یہ بیان کی گئی کہ یہ اپنے حقیقی پروردگار کے رعب سے ڈرتے رہتے ہیں. نیک لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے عذاب کا خوف دل میں جمائے رہتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اس آیت میں پہلے خشیت کا لفظ ہے، اس کے بعد مشفقون کا لفظ ہے. خشیت کا مطلب اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کا خوف دل میں پیدا ہونا، اور مشفقون کا مطلب یہ ہے کہ اس خوف سے ڈرنے کے نتیجے میں، اس خوف کے نتیجے میں ان تمام کاموں سے بچتے رہنا جن کاموں سے رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے. خوف کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی جس سے ڈرتا ہے اس کی اطاعت ہمیشہ اختیار کرتا ہے. مثلا بچہ پہلے اپنے باپ یا استاد سے ڈرتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے باپ یا استاد کی اطاعت کرتا ہے. یہی حال بندے کا بھی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. نیک لوگوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے پروردگار کی نعمتوں پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور دن اور رات وغیرہ کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح آسمان سے نازل کی گئی آفاقی مقدس کتاب قرآن مجید کی تمام آیتوں پر کامل طریقے سے تصدیق کرتے ہیں. اس ایسی تصدیق ہے جس میں شک و شبہ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا. قدرت کے سارے مناظر کو دیکھ کر رب ذوالجلال کے وجود کا یقین دل میں پیدا کر لینا، یہ وہ صفت ہے جو اس کے نیک ہونے کی علامت ہے. نیک لوگوں کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ صرف ایک رب حقیقی کی عبادت کرتے ہیں اور توحید کے اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں. ان کا دل اور ان کی زبان اس بات کی تصدیق اور اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا اکیلا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے. نیک لوگوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یعنی یہ ایسے خوشبخت لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے بلکہ سخاوت اور فیاضی سے کام لیتے ہیں، اور ان کے دل میں سخاوت کرتے ہوئے اس بات کا ڈر اور خوف لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رد نہ کر دیا جائے. یعنی ان کے دل میں اس بات کا ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کے جو شرائط اور اصول ہیں اور جو آداب ہیں اس میں کہیں کمی اور کوتاہی اور جھول نہ رہ جائے. ان کا یہ عمل احتیاط کے طور پر ہوتا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے حوالے سے کہا کہ اس آیت کا کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ان 4 صفتوں کے بتلائے جانے کے بعد یہ فیصلہ کن حقیقت بتا دی گئی کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کے کام کو انجام دینے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، بلکہ جلدی اور وقت پر وہ نیک کام انجام دیتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں یہ اوصاف بیان کیے گئے کہ جن کے اللہ پر ایمان لانا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔